ہر سال یہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک عجوبہ ہوتی ہیں. تو ہم سب جو ہے علامات پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ سیلاب آیا, اس میں لوگ بہہ گئے, دنیا تماشا دیکھتی رہی, حکومتیں تماشا دیکھتی رہی, کبھی دہشت گردی تو کبھی آسمانی آفات, تو کبھی آپس میں جرائم کے جو یہاں پہ داستانیں ہیں جس میں ہمارا نوجوان اس وقت مبتلا ہے. جو اس وقت ہمیں مرض لائق ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک سیاسی لحاظ سے کہ جو یہاں پہ انتہا پسندی ہے, دوسرا سماجی اعتبار سے کہ یہاں پہ جو سماج یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے, جو ہمارے اقدار ٹوٹ رہے ہیں, جو نئے اقدار جنم لے رہے ہیں, اور تیسرا جو سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پورے دنیا کو ہے اور پھر خاص کر پاکستان کو اور پھر اس سے زیادہ ہمارے ناردرن ایریاز اور سوات کو ہے, وہ ماحولیات کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کا جو بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. یہ اسباب ہے ان علامات کے. جو اب 2010 کا سیلاب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں وہ ایک بڑا سیلاب آیا تھا. اس کے بعد 2020 میں, پھر 2022 میں, اب ہر سال سیلاب آتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اور موسمیات کی بھی محکمے ہیں, یہاں پہ PDMA بھی ہے, یہاں پہ ٹورزم کی بھی ہے, یہاں پہ ایگریکلچر والی بھی ہیں, یہاں پہ اریگیشن والی بھی ہیں, یہاں پہ حکومتیں ہیں, یہاں پہ ریاستیں ہیں. ہم نے سوچا ہے کہ ہر سال یہ سیلاب کیوں آتے ہیں. اب جب تک ہمیں اسباب کا پتہ نہ ہو ہم علاج تجویز نہیں کر سکتے. ہم اگر علامات کے لیے علاج کریں گے کہ سر میں درد ہے تو ڈسپرین ہی سے علاج, جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے کہ مسلسل سر میں درد آیا, کہیں ٹیومر تو نہیں ہے خدا نخواستہ, کچھ اور ایسا مرض تو لائق نہیں ہے جس کی پر وقت اگر ہم تشخیص نہ کریں تو وہ پھر لا علاج ہو جاتا ہے. یہ ہم نے, میں کوئی انوائرمنٹ کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن ہم نے انوائرمنٹلسٹ سے سنا ہے کہ یہ مانسون کی بارشیں پہلے مدین بحرین تک جایا کرتی تھی, جہاں پہ جنگلات ہیں, جہاں پہ پودے ہیں, جہاں پہ زمین سرسبز ہیں. اب کچھ سالوں سے مانسون کی جو بارشیں ہیں بڑے خطرناک قسم کے, یہ اوپر تک جاتی ہے, کالام, اتروڑ, کبرال, اور جو برپوش پہاڑیاں اس وقت خالی ہو جاتی ہیں, جہاں پہ سنگلاخ چٹانیں ہیں وہاں پہ درخت نہیں ہیں. تو اگر ان علاقوں پہ اتنے زور کی بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا پانی جو ہے اسی طرح اسی بہاؤ سے پھر نیچے آتا ہے, جس کو فلیش فلڈز بولتے ہیں. کیونکہ جو چٹانیں ہیں اس وقت خالی ہوتی ہیں برف سے, جہاں پہ درخت نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پانی کو ایبزارب کر سکے, جذب کر سکے. جنگلات پہ, سبزے پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ حصہ ایبزارب کرتا ہے, اس کی سپیڈ کو کم کرتا ہے. تو آیا ہمارے جو PDMA والے ہیں یا موسمیات کے جو محکمے ہیں انہوں نے کبھی اس پہ ریسرچ کی ہے؟ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ہمارا اوپر جو اثر ہے, امپیکٹ ہے, اس کا کبھی ہم نے تجزیہ کیا ہے؟ باہر کے لوگ آتے ہیں, NGOs, انٹرنیشنل NGOs, اور وہ ہمارے گلیشیئرز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس گلیشیئر کا کتنا عرصہ رہتا ہے. یہ جو وارمنگ ہے تو یہ گلیشیئر اگر نیچے آئے گا تو یہ کتنی تباہی پھیلائے گا. اپنے ساتھ پورا ایک پہاڑ جو ہے وہ نیچے لے کے آتا ہے, اور پھر ڈیم بنتے ہیں, پھر ڈیم ٹوٹتے ہیں, پھر سارا ملبہ سوات کی دریا میں آتا ہے, اور پھر